دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نظام تعلیم ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے نظریہ حیات، ورلڈ ویو جو ہوتا ہے، زندگی کا کیا نظریہ ہے، حیات کا کیا نظریہ ہے، اس کے مطابق تعلیم بنتی ہے۔ مسلمانوں کا جو نظریہ حیات ہے، جو ورلڈ ویو ہے، وہ جب آپ اس کو توحید کی روشنی میں سمجھتے ہیں، توحید ایک بہت بڑا وسیع ایک سبسٹریٹم دیتا ہے ہم کو، ہماری سوچ کو، فکر کو۔ توحید کی روشنی میں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ایک مانتے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس روشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، اسی طرح سے جو علم ہے، علم بھی ایک اکائی ہے۔ علم کا جو بیسک فاؤنٹن ہیڈ ہے، فنڈامنٹل سورس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور پہلی آیت جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی وہ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں نے بہت سارے علماء کا اس آیت کی ذیل میں ان کی تشریحات کا مطالعہ الحمدللہ کیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے عمدہ تشریح میرے دل کو بھائی، اس میں کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اقرا کا جو حکم ملا، کیا پڑھنے کا حکم ملا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں ہے معنی اقرا کل مخلوق، ہر مخلوق کو پڑھیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو پڑھیے، اس پہ غور کیجیے، اور اللہ کی خلاقیت کو، اس کی صناعیت کو، اور جو اس کی قدرت ہے اس کو اس کی تخلیق کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہمارے علم کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پڑھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خلاقیت اور صناعیت کو اس کو سمجھیں۔ اس طریقے سے آپ کے علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جب تک علم کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہ جڑے تو خود علم بھی ایک فتنہ ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے معنی جب علم کا رشتہ پیٹ کے ساتھ جڑ جائے تو یہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں، اور یہ علم کی ناقدری ہے۔ جب علم کا رشتہ معرفت خداوندی کے ساتھ جڑ جائے تو یہ علم مخلوق کی خدمت کے لیے صرف ہوگا، اور اس علم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو اس کے دو سرے بن جائیں گے، دو سرے۔ ایک سرے پہ جب آپ کائنات پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آپ کا کنکلوژن ہوگا، اللہ اس کائنات کی کوئی چیز فضول نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو کائنات کی چیزوں کی قدر آپ کے اندر بڑھ جائے گی، ان کی وقت بڑھے گی، ان کا جو ویلیو ہے دنیا میں، کوئی چیز فضول نہیں ہے، ہر ایک چیز کا ویلیو ہے، تو آپ اس کی قدردان، تو علم آپ کو کائنات کی ہر چیز کا قدردان بنائے گا۔ اور وہ قدردانی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جگہ ہماری روایت میں لکھا ہے، ظلم کی تشریح میں لکھا ہے کہ الظلم وضع شیء فی غیر محلہ۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو ایسے محل میں رکھنا جو اس کا محل نہیں ہے، اس کو آؤٹ آف پلیس رکھنا۔ تو جب آپ کو علم ملتا ہے، حقیقی علم ملتا ہے، آپ چیزوں کو ان کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی پلیس کے اندر رکھ کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو مس پلیس آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ، جب یہ کریں گے آپ تو کائنات کی چیزوں سے آپ حقیقی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کائنات پر آپ ظلم نہیں کریں گے۔ بہت وسیع تصور ہے یہ پوری بیلنس جو کائنات میں ہے یہ علم سے آپ کریں گے، یہ علم تصور ہے۔ اور دوسری چیز انتہا جو اس کی ہوگی، آپ کہیں گے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ کو اس کائنات کی ہر چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی آپ کو ملے گی۔ تو ہر چیز میں جو خدا ملنے کا جو تصور ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر چیز پہ جب آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کا علم مخلوق کا خادم آپ کو بنائے گا۔ ہمارے اولین دور میں جو نظام تعلیم تھا اور تعلیم کے جو ادارے ہوتے تھے، وہ ان دونوں تصورات کو ساتھ ساتھ چلاتے تھے۔ ہم جہاں دین کی تعلیم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ کائنات بنائی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت
مل جاتی ہے اور مخلوق کی خدمت ہم اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ تصور ہے اصل میں. لیکن بعد میں چونکہ یہ نظریہ حیات جب تبدیل ہو گیا اور مادی جو تہذیبیں جن کا غلبہ ہو گیا اور ان کے ہاں صرف مادی آسائش ہیں اور مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے اس سے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے عیش و آسائش کے لیے اور آرام کے لیے اس کو استعمال کیا اور پھر اسی کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور ہارنس کرنے کے لیے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تعلیم انہوں نے پڑھی کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہم اپنی آسائش کے لیے استعمال کریں. تو یہ تصور مادی تصور ہے اور وہ تصور ٹھیٹھ روحانی تصور ہے، دینی ہے. اس میں آپ مادی آسائشیں بھی حاصل کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں اور الٹیمیٹ آپ کا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتا ہے.